السلام علیکم ناظرین، خواجہ آصف نے محمد مالک کے شو میں آج خود اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں اس پر محمد مالک نے خواجہ آصف کی خوب کلاس لگائی۔ آپ کو چین نہیں ہے وداؤٹ کسی کنٹروورسی میں آئے ہوئے؟ مطلب کیا پرابلم ہے؟ کوئی سیالکوٹ کا مسئلہ ہے؟ کی مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمیں لنڈن بلایا گیا اور اس میں ایک فیصلہ ہوا جو سب کو پتہ ہے۔ فیصلہ ہوا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ ووٹ دینا۔ یہ نواز شریف صاحب نے بلایا آپ کو لنڈن؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نے بلایا تھا۔ اوکے۔ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک لمبی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ہم بڑے میاں صاحب کو ملنے گئے۔ 15-20-25 منٹ کی میٹنگ تھی۔ میں وہاں سے واپس آیا، آپ کو بھی پتا ہے بڑی اچھی طرح کہ جنرل اعجاز امجد صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو ہے گوز بیک ٹو 1972 یا وہ 10 بریگیڈ میں بریگیڈ میجر تھے سیالکوٹ، اور میں بینکر تھا ان کا۔ میں ان کے گھر میری ملاقات جنرل فیض سے ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، لنڈن گئے ہوئے تھے آپ؟ میں نے کہا فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم اس پہ ووٹ دیں گے۔ اینڈ انہوں نے کوئی اس طرح سوال پوچھا کہ اس کے بدلے میں، تو میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا چلیں آپ نے جو نہیں کوئی ان ریٹرن مانگنا تو علیحدہ بات ہے، لیکن ہم آپ کو جون تک جو ہے نا پنجاب میں بیکاز وی ہیو ہیڈ انف آف ہیم، پنجاب جو ہے جون میں اور بائی اینڈ آف دس ایئر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہم اس کو فرق کر دیں گے۔ اتنی بات ہوئی ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ تو جب ان کا سوال تھا کہ کیا فیصلہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے بات انہوں نے بھجوائی تھی ادھر؟ تو یہ بات اس طرح تھی کہ یہ بات آلریڈی آن ٹیبل آ چکی ہوئی تھی، تو obviously we had to take a decision۔ آپ کو لنڈن میں بتایا میاں صاحب وغیرہ نے کہ کیوں فیصلہ کیا یہ؟ نہیں، وہ ہم 12-13 وہاں پہ ساتھی تھے اس میٹنگ میں، کوئی ڈسکشن اس پہ نہیں ہوئی، اور اس نے جو اقتدار چھن گیا اسے ایک رات ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا۔ وہ باجوہ صاحب کے اوپر کبھی ذمہ داری ڈالتا ہے، کبھی کسی پہ ڈالتا ہے، کبھی کسی، لیکن باجوہ صاحب کو باپ بھی اس نے ہی کہا، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اگر آپ نے کوئی ایک نیا سٹارٹ لینا ہے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، لیٹس اس کو سر براڈن کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں نا، وہ کیسے ہوگا؟ آپ ہر وقت کوئی بات کرتا ہے اسٹیبلٹی کی، جب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ انسٹیبلٹی کا تڑکا لگا دیتے ہیں۔ بیٹھے اچانک آپ نے کہا پارٹی بین کریں گے، اچانک آپ نے کہا ہم نے آرٹیکل 6 لگائیں گے، پھر خود ہی آپ کے سینئر ترین لوگوں نے، ڈار صاحب اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یار ابھی فیصلہ نہیں ہوا، باقی لوگوں نے کیا، پھر ہم نے دیکھا وہی ہم نے کہا، پھر ہم نے دیکھا لوگ بیک آف کر گئے ہیں، اور لیکن ایک نیا ایک دم ایک ایلیمنٹ آ گیا انسرٹنٹی کا۔ تو کیا آپ لوگ مینیجیبل انسٹیبلٹی کے اوپر چل رہے ہیں کہ یار یہ چلتے رہے پھڈے، بس خیر ہے 2-3 سال؟ میرا نہیں خیال، میں اس سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں اس سے ڈس ایگری کروں گا۔ تو ان حالات میں جو ہے ہم جس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا مینیجیبل انسٹیبلٹی جو ہے، وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ We need to have complete stability۔ اس ملک میں تمام تر لوازمات موجود ہیں۔ پھر آپ کو کیسے ملے گی اگر آپ ظاہر آپ اس کو ڈینائی کریں گے، کامن پرسیپشن کو، کسی کو عام خیال ہے کہ جی سب سے بڑی جماعت وہ ہے، انہوں نے بہت الیکشن 8 فروری میں بہت زیادہ سیٹیں لی جو ان کو نہیں ملی، آپ اگنور نہیں کر سکتے عمران خان کو، اتنی بڑی ان کی حقیقت ہے۔ اتنی بڑی پارٹی کو، اس کے لیڈر کو اگر آپ تلتے رہیں گے، ان کے لوگ اندر ہو رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہے ہیں، تو کس طرح اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے نا۔ میاں شہباز شریف ایک دن 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ چکا ہے فلور کے اوپر کہ آئیں سیاسی قوتیں بیٹھ کے مذاکرات۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کہتے ہیں آئیں، اور ساتھ ہی آپ چھاپے مار کے بندے کر دیتے ہیں، ہمارے دفتر سیل کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی اپرچونسٹ نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی کارپیٹ بیگرز نہیں ہیں کہ بھئی ایک لوٹ مار کا موسم ہے اور ہم بھی آگے ہیں اور بیچ میں جو ہے اپنی جو ہے گنگا میں جو ہے پانی میں نہا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹکس جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو، یہاں پولیٹکس کے کوئی رولز جو ہیں آبزرو ہوں، جن میں لحاظ ہو۔ اگر لحاظ کرنے کی بات ہے، آپ لوگوں نے اب ٹیک آن کر لیا ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا ریزرو سیٹس پہ، آپ لوگ جس طرح بریزنلی ایک لے کے ہمارا قانون سازی کرنا حق ہے،
آپ پی ٹی آئی کے بیانات دیکھیں, پی ٹی آئی اپنے بیانات سے ملائن کر رہی ہے جوڈیشری کو. نہیں وہ تو ہے ہی برے نا, آپ لوگ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں. میں آپ سے پوچھوں آپ اپنا کنڈکٹ بتائیں. ہم تو اس کے خلاف ایک قانونی جو ہے یا اس فیصلے کو بیریکیڈ کرنے کے لیے جو ہے جو بھی قانون اور آئین ہمیں حق دے رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن آپ کی آئی ہے یہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کی. دیکھیں میں یہ آپ نے بھی یہ کہا ہے نا کہ یہ ہمارا رائٹ ہم کریں گے, ہم نے اس فیصلے کو روکنا ہے, تو آپ فرسٹریٹ کر رہے ہیں. میں لفظ یہ میں نے نہیں کہا کہ فیصلے کو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ ہمارا حق ہے. لیکن ہر چیز کی ٹائمنگ بتاتی ہے نا کہ از اٹ پرسن اسپیسیفک یا ایشو اسپیسیفک ہے. دیکھیں لیجسلیشن ایشو اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں. آپ کی جب پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی آپ لوگوں نے قانون چینج کیا کہ ریٹائرڈ ججز نہیں بنیں گے ٹریبیونل میں. آپ لوگوں نے خود قانون چینج کیا, پہلے ریٹائرڈ ججز الاؤڈ تھے, پھر جب آپ کی مرضی کے ٹریبیونلز نہیں بنے آپ لوگوں نے قانون بنا دیا کہ جی ریٹائرڈ ججز بنائیں گے. آپ تو ہر سچویشن پہ آپ کی گورنمنٹ ٹیلر میڈ لیجسلیشن کرتی ہے, تو یہ تو پھر لا نہیں ہے نا. مالک صاحب میں اس پہ کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا, لیکن میں ایسا کمنٹ کر دوں جو کل عدالت میں کوٹ ہو رہا ہو یا اسمبلی میں کوٹ ہو رہا ہو تو میں اب محتاط رہوں گا اس معاملے میں. وی آر واکنگ آن ویری تھن آئس ایٹ دیز ڈیز, یو نو. نو سیریسلی آپ لوگ سچویشن اسپیسیفک لیجسلیشن بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ہے میں آپ کا اگر مان بھی لیتا ہوں آرگومنٹ, جو میں نہیں مان رہا, میں آپ کا مان بھی لیتا ہوں. آپ بتائیں کہ اس ملک میں یہ چیزیں صرف ہمارے ملک میں نہیں ہیں جو حالات جس طرح کر رہے ہیں, ایز اے کانسیکوینس ہوئی کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو نا. آپ لوگ سٹنگ ججمنٹس کو بلاک کرنے کے لیے وہ لیجسلیشن کبھی نہیں ہوئی ان سوسائٹیز میں. لیکن اینی وے میں کر لوں گا, ایک ٹینشن ہے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ دی آرمی. آپ سے میں آرمی کی سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ ڈیفینس منسٹر ہیں, اور میسیجنگ کلیئرلی نظر آتی ہے کہ اینیمی از مائی فرینڈ. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فیصلے کا ڈائریکٹلی فیصلے جاتے ہیں جس کا پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ہے سب کچھ. چلیں فوج کی ان سے تو بات نہیں ہونی 9 مئی کے بعد. فوج اور جوڈیشری کیوں کانفلکٹ میں ہے؟ اس نے میرا اپنا خیال ہے, مجھے یہ سوال میرا خیال ہے کہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے نا کہ مینیج انسرٹنٹی, یہی کہا تھا, مینیجڈ انسٹیبلٹی. تو ہمیں اس مینیجڈ انسٹیبلٹی کو بھی جو ہے ہم نہیں افورڈ کر سکتے, ہمیں اس کلاک کو ریورس کرنا چاہیے. آپ کا ادارہ 2 قدم پیچھے ہٹنے پہ تیار ہے ویزا وی جوڈیشری کم از کم. دیکھیں ہمیں جو میری جو اس میں رائے ہوگی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی اپرچونٹی ملے تو بالکل ہمارا ادارہ جو ہے اس قسم کی اپرچونٹی, ریپیٹ, اس قسم کی اپرچونٹی یا اسپیس ملے ہمارا ادارہ جو ہے بالکل جو ہے اکاموڈیٹ کرے گا, بالکل. ایک بات بتائیں, ہر چیز آگے ختم ہوتی مئی 9 کے اوپر. سپریم کورٹ یہ فیصلہ ابھی تک وہ بینچ پر لٹکا ہوا ہے, سارا معاملہ لٹکا ہوا. جو یہ کیسز کا فیصلہ ہونا تھا کہ جی ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں فیصلہ یا نہیں ہو سکتا, ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور وہ بینچ بار بار ہم نے دیکھا جو اس میں تماشا چلتا رہا. ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ کی گورنمنٹ یا میں بھی آپ کا ادارہ بھی ہے جو آپ کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ ان کو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کر رہے ہیں, لیکن آپس میں آپ بات چیت کرتے ہیں, جو تجھے کہہ لو میں مان لوں گا, دونوں میں کچھ ہوتا ہے. جو کو ادھر مان لوں. وہ گورنمنٹ سے یہ پرائیورٹائز کیوں نہیں کرتے کہ اٹارنی جنرل جائیں اور ان کو جا کے سپریم کورٹ کو کہ بھیا یہ تو فیصلہ کریں تاکہ وی کین کراس اوور اینڈ موو آن, آئدر اور جو بھی ہونا ہے. یہ ارجنسی نہ ہمیں مقدمہ لگوانے میں گورنمنٹ کی نظر آتی ہے, اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں آپ, جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے کہ جی یہ ٹرائل سویلینس کا ہو سکتا ہے. آپ کی گورنمنٹ ساتھ ہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سالڈ ایویڈنس ہے کہ ہم پارٹی بھی بین کر دیں گے اور ہم آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے. اگر اتنی سالڈ ایویڈنس ہے آپ کیوں نہیں اپنے ادارے کو کہتے ہیں کہ آنے دیں ان کو سول کورٹس میں, چلنے دیں ان کے کیس, ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ ہم تو ٹانگ دیں گے. میری بات سنیں, آپ ذرا بات جو ہے ذرا معصومیت کے ساتھ کر رہے ہیں. فائز عیسیٰ صاحب آپ کے اتنے اچھے جج ہیں, وہ سن لیتے ہیں گورنمنٹ کی باتیں, ان سے کیوں نہیں کیس لگوایا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فلا ہے, آپ نے بالکل صحیح اٹھایا ہے یہ مسئلہ جو ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگ اس لیے نہیں اس معاملے پہ سٹریس کرتے بہت زیادہ سپریم کورٹ کے ساتھ ڈسپائٹ اے گڈ ریلیشن شپ, کہ
یہ کیس لگ گیا تو کہیں فیصلہ دائیں بائیں ہو گیا تو کئی چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف نہ چلی جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ایک ریڈ ہیرنگ میری بات میں آپ کے سامنے یہ بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ جو گورنمنٹ چلی گئی ہے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کے اندر ایگزیکٹو کی اور جوڈیشری کی, لگتا ہے یہ کہ آپ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں سارے. آپ کو دوام اس بات سے مل رہا ہے آپ کی گورنمنٹ کو کہ جب تک یہ کانفلکٹس ہیں فوج کی عدالت سے عدالت بالکل نہیں, میں فوج کی عمران خان صاحب آپ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس عمران خان کا سیاسی طور پر جواب کوئی نہیں ہے. ناظرین, خواجہ آصف نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں کی بات نہیں سنتا تھا بلکہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا تھا. لہٰذا جب ہم نے ایکسٹینشن کی بات کی اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تو جنرل فیض حمید نے جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پر ہم سے ملاقات کی اور جنرل فیض حمید نے کہا کہ ہم تمہیں پنجاب میں اور وفاق میں حکومت دیں گے اور ہم عمران خان سے اکتا چکے ہیں. ناظرین, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خواجہ آصف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان کی رجیم چینج کے ذریعے حکومت گرانے والے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ تھے. ناظرین, آج خواجہ آصف کے منہ سے سچ نکل آیا, لیکن جیسے کہ نون لیگ کا پہلے وتیرہ رہا ہے, خواجہ آصف نے سچ بولنے کے بعد بات کو دوبارہ سے گھمانا شروع کر دیا اور بعد میں اپنی بات سے خود ہی پلٹنے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن میں آپ ووٹ دیں گے اس میں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی. تو اس پر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. ناظرین, اس بات سے آپ خود اندازہ کریں کہ نون لیگ کا یہ ٹولہ جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتا ہے اور جن کے قائدین خود کو لیڈر کہتے ہیں, لیکن یہ لیڈر نہیں بلکہ ڈیلرز ہیں جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈیلز کرتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور جو ڈیلز کر کر کے اس ملک پر مسلط ہوتے رہے, اس بات سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہوئی تو کیا انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیل کر کے اقتدار پر مسلط نہ ہوئے ہوں. خواجہ آصف کے منہ سے جو سچ نکل آیا کہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر میں جو ان کے ساتھ ڈیل کی گئی کہ پنجاب اور وفاق میں عمران خان سے حکومت چھین کر آپ لوگوں کو دے دیں گے, اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کس بات کے تحت کیا گیا. جو عمران خان نے بیانیہ بنایا اور عمران خان کا جو موقف تھا کہ مجھے سیاست سے نکالنے والے اور مجھے اقتدار سے اتارنے والے جنرل باجوہ ہیں, تو ان کی بات یہ سچی نظر آ رہی ہے. کیونکہ ناظرین, نون لیگ والوں کا جو بیانیہ تھا کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جمہوری طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے اتارا ہے, لیکن ناظرین دیکھنے میں تو یہ طریقہ جمہوری لگتا ہے, لیکن خواجہ آصف نے آج خود اپنے منہ سے سچ بتا دیا. اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے اقتدار سے اتارنے والے طاقتور لوگ تھے. عمران خان کا مینڈیٹ چھین کر نون لیگ کو مسلط کرنے والے یہی طاقتور لوگ تھے, اور آج خواجہ آصف نے اپنے منہ سے یہ بات بتا کر سچ ثابت کر دی ہے. ناظرین, پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے کہ اس ملک میں ڈرامائی اور بظاہر جمہوریت دکھائی جانے والی جمہوریت کے علاوہ حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے, تاکہ جو لوگ اتنی مشکل سے گھروں سے نکلنے کے بعد قطاروں میں لگ کر ووٹس دیتے ہیں اور عوام کو اربوں روپیہ جو الیکشن میں لگتا ہے وہ ضائع نہ ہو, اور لوگ جو ووٹ دیتے ہیں ان کے ووٹ کو حقیقی طور پر ماننا چاہیے اور عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. اگر عوام کے مینڈیٹ کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر عوام کا اس طرح سے ووٹ دینا اور اتنی مشکل برداشت کرنا اور اربوں روپیہ ضائع کرنا, ان سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ اس لیے دیے تھے کہ وہ اپنے پسندیدہ لیڈر کو حکومت میں دیکھ سکے, لیکن عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے جو زبردستی سے حکومت کو مسلط کر دیا گیا, اسے عوام نے پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.